نے ساری رات کروٹیں بدلی، پریشانی میں گزاری. صبح ہوئی تو بیٹی نے پوچھا ابا کوئی تکلیف ہے؟ فرمایا نہیں، کہ میں تو دیکھتی رہی آپ کو ساری رات نیند نہیں آئی، کروٹیں بدلتے رہے، پریشان رہے. اللہ اکبر. صحابی نے جو جواب دیا میرے تیرے دماغ میں ساری زندگی میں کبھی آیا ہی نہیں ہوگا. کہنے لگا لگتے جگر تجھے کیا معلوم ہے، کل قرآن کریم کی ایک آیت مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر آیا ہوں، جو عذاب جہنم کا اتنا دردناک عذاب کی خبر قرآن سے سن کے آیا ہو، کالی کملی والے کی زبان سے سن کے آیا ہو، اللہ کی کتاب میں سے سن کر آیا ہو. لگتے جگر ہو میری دھی تو ہی بتا اسے نیند کیسے آئے. ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جہنم ولهم عذاب الحریق. جلا دینے والا عذاب، تباہ کر دینے والا عذاب، ختم کر دینے والا عذاب. قرآن کریم اعلان کرتا ہے آج نمازی نہیں ڈرتا، حاجی نہیں ڈرتا، پیر فقیر درویش نہیں ڈرتا، افسر نہیں ڈرتا، ڈاکٹر نہیں ڈرتا، چھوٹے بڑے امیر غریب مرد عورت اکڑے پھرتے ہیں. اللہ پاک کہتا ہے اکڑے رہو فذرنی ومن یکذب بہذا الحدیث. میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو آپ کی زبان پہ یقین نہیں کرتا، جو پروردگار عالم کے کلام پہ یقین نہیں کرتا، جسے اپنی موت کا یقین نہیں، جسے قیامت پہ یقین نہیں، جس کے دل میں یہ بات نہیں میرا نام ہے اعمال میری ساتھ ساتھ چلے گا، فرمایا اسے چھوڑ دو، میرے حوالے کر دو. ان بطش ربک لشدید. میں پکڑوں گا پھر اسے پتا چلے گا میری پکڑ کتنی سخت ہے. جناب امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نبی ہو کر، امام الانبیاء ہو کر، کالی کملی والے ہو کر ساری ساری رات رو رو کے گزار دی، آنسو بہا بہا کے گزار دی. آج میرا تیرا یہ حال بنا ہوا ہے، ساری زندگی میں کبھی آنکھ سے آنسو کا قطرہ نہیں نکلا. جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے دیکھا کروٹیں بدل رہی ہیں زمین پہ، کبھی ادھر پلٹتے ہیں، بے تحاشا رو رہی ہیں، بچوں کی طرح رو رہی ہیں. کسی نے پوچھا فاروق تجھے کیا ہوا، تو بڑا بہادر ہے، تو بڑا جرت والا ہے، تو بہت ہمت کا مالک ہے، تجھے تو روتا دیکھتے ہوئے بھی شرم آتی ہے، تو کیوں رویا؟ فرمانے لگے او لوگو تمہیں کیا معلوم ہے، قبر کا اندھیرا یاد آ گیا. سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگوں نے وضو کرتے دیکھا، وضو کر رہے ہیں، رنگ پیلا پڑتا جاتا ہے، رنگ فق ہوتا جاتا ہے، سارے بدن پہ کپ کپی تاری ہو رہی ہے، رنگ پیلا پڑ رہا ہے. وضو کے بعد کسی نے پوچھ لیا اللہ والے او شیر خدا او نبی کے داماد کیا تجھے کوئی تکلیف ہے؟ فرمانے لگے تکلیف تو کوئی نہیں، پر تم کیا جانو کس کے دربار میں کھڑا ہونے لگا ہوں. مسجد کا احترام ہے، مسجد کا ادب ہے، ڈرتا ہوں یہاں کوئی بے ادبی نہ ہو جائے مارا جاؤں گا. بادشاہوں کے دربار میں لوگ ڈرتے ہیں، شیشن کی عدالت میں ڈرتے ہیں، تھانے میں ڈرتے ہیں، ہائی کورٹ سپریم کورٹ میں ڈرتے ہیں. خدا کہتا ہے الیس اللہ بأحکم الحاکمین. میں بادشاہوں کا بادشاہ، میں احکم الحاکمین ہوں. تم جیسے ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں چلے گئے. مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سبق بھی دیا صحابہ کرام کو، اس کو اتنا پکایا، اس کو اتنا پختہ کیا کہ ساری زندگی اس کو بھلایا ہی کبھی نہیں. اور یہ نہیں کہ حضرات صحابہ کرام کو کچھ اور تعلیم دی، اپنی آل کو کچھ اور تعلیم دی. عجیب تعلیمات ہیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کی. اتنا خوف خدا، اس قدر غلبہ اللہ کی ناراضگی کا تھا کہ اگر وہ ناراض ہو گیا تو مارا جاؤں گا. کلما نضجت جلودهم بدلناهم جلود غیرها لیذوقوا العذاب. قرآن کریم اعلان کرتا ہے ایک آدمی کے اندر، ایک آدمی کا چمڑا 70 جگہ تہ جلتی جا رہی ہے، پیچھے نئی بن رہی ہے، آگے جل رہی ہے، پیچھے نئی بن رہی ہے، سر سے لے کر پیروں تک 70 تہ جلنے والی، نئی بننے والی بیک وقت میں جاری ہے، چل رہی ہے.
लियदूकुल अज़ाब, ताकि अज़ाब चखाया जाए। और जालिम कमीने, तेरे घर में मेरा कुरान था, तेरी मस्जिद में मेरा कुरान था, तेरे जुमे में मेरा कुरान था, तेरी नमाज में मेरा कुरान था, जब तेरी मां मरने लगी मेरा कुरान था, जब छोटे बड़े मरने लगे कुरान था, गलियों में कुरान था, दरसों में कुरान था। पर जालिम तूने अपनी जिंदगी में हर चीज को जगह दे दी, फैशन को जगह दी, लिबास के फैशन को जगह दी, अंग्रेजी लिबास को जगह दी, हिंदुओं सिखों के अकायद को दिल में जगह दी। और जालिम, अगर तूने अपने घर में दिल में जगह ना दी तो मेरे कुरान को कोई जगह ना दी। आज तुम्हें ये बहकाते हैं मौलवी, मेरी आदत नहीं ये बात करने की, मगर कहता हूं, लड़ाई झगड़े में फंसाकर बर्बाद कर दिया कौम का बेड़ा। जनाब अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कौम आद कौम समूद की बस्तियों के इलाके में से सहाबा का लश्कर लेके गुजर रहे हैं, काफिला लेके गुजर रहे हैं। अंदाजा लगाओ उस काफिले का क्या कहना, उस लश्कर की अजमतों का क्या कहना जिसका कमांडर इन चीफ काली कमली वाला हो। काफिला गुजर रहा है कौम समूद कौम आद की बस्तियों पर, जिन पे पहले खुदा का अजाब आ चुका, खुदा का कहर आ चुका। एक कौम का ये हाल बना, अल्लाह पाक के फरिश्ते, मुकर्रब नूरी फरिश्ते, सरदार फरिश्तों का जिब्रील अमीन ने चीख मार दी। कुरान कहता है फ़अख़ज़तकुमुस साइक़तु व अंतुम तंज़ुरून, जिब्रील अमीन ने चीख मारी, सारी कौम के जिगर फट गए, सारी कौम मर गई। ये तो खुदाई निजाम है ना। तुझे अपने हाथ पे यकीन है कि मैं यूं कर सकता हूं, तुझे अपने पिस्तौल पे, अपनी बंदूक पे यकीन है कि मैं यूं चलाऊंगा तो गोली चल जाएगी। तुझे खुदा के कहर पे यकीन नहीं कि वो जरा सा इशारा करेगा तो बर्बादी हो जाएगी। उसकी जात पर हमारा यकीन कोई नहीं, अमली तौर पर यकीन नहीं, जुबान की नोक से कहते हैं। वरना कुरान करीम अलल ऐलान कहता है कि शाम को आदमी सोए थे, शाम को आदमी तमाशा करके, बदमाशियां करके, हरामखोरी करके, औरतों के साथ, लड़कों के साथ बदमाशी कर करके सोए। अच्छे भले आदमी थे, कदो कामत के मालिक थे, औरतें बड़ी खूबसूरत थी, बड़ी हसीन थी, बड़ी बड़ी आंखों वाली थी, लेकिन कुरान कहता है शाम को मर्द सोए, औरतें सोई, सुबह को उठे सारे कुत्ते सुअर बन गए। फरमाया वलक़द अलिमतुमुल्लज़ीना तदऊ मिनकुम फिस्सब्त फ़क़ुलना लहुम कूनू क़िरदतन ख़ाशिईन। मैं वो खुदा हूं, जरा सा इशारा करूं तमाम चीजें पलट दी जाएं। इज़ा क़ज़ा अम्रन फ़इन्नमा यक़ूलु लहू कुन फ़यकून। जब मैं किसी काम को करना चाहता हूं, कहता हूं हो जा, बस वो हो जाता है। तो फरमाया सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कौम समूद की बस्तियों के पास से गुजरे, कौम आद के इलाके में से गुजरे, सहाबा का लश्कर है, पाक लोगों का लश्कर है, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की क़ियादत है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद तशरीफ ले जा रहे हैं, सरदार मोहम्मद मुस्तफ़ा हो, काफिला सहाबा का हो। हुज़ूर करीम ने ऐलान कर दिया, ओ लोगों, कौम समूद कौम आद की बस्तियां आ रही हैं, ख्याल करना, ठहरना नहीं, इन इलाकों में खड़ा नहीं होना, इन कुओं का पानी ना पीना। सरकार ने फरमाया इन कुओं का पानी पीने वालों की बर्बादी हो गई। उस पानी में तो बर्बादी नहीं थी, फरमाया इन बस्तियों से दौड़ के गुजरो। अबू हुरैरा कहते हैं रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कि हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी सवारी को तेज कर दिया, इस्तिग़फ़ार फरमाने लगे और इतना सर मुबारक झुकाया, अल्लाह की हुजूर में इतनी आजिज़ी की कि आपकी दाढ़ी मुबारक ज़ीन को लग गई। क्या सबक दिए हैं, क्या दरस दिया है मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अक़दस ने। लेकिन आज हम हैं, हमारे दिमाग में कोई बात बैठती ही नहीं। बैठे कैसे, आगे जगे हो जबी ना, आगे जगी ही नहीं, ऐसी खुराक। अब जो मिलता की हाल है जी, बस जी तबीयत हूं ठीक ही नहीं रहती, गैस का मरीज आ, तबखीर का मरीज आ, शुगर का मरीज आ, ब्लड प्रेशर का मरीज हो गया हूं। हाँ जी, खादों ने सब कुछ खराब कर दिया, खाद आ गया, स्प्रे आ गया और ग़िज़ा सही नहीं रही, इसलिए बीमारी आम हो गई। और जिस हैसियत से हमारा तमाम कांटा बदला, लाइन बदली, उसका नाम कोई नहीं लेता, उसका नाम कोई नहीं लेता।
کہ حرام روزی کے کیا اثرات ہوتے ہیں اور حلال روزی کے کیا اثرات ہوتے ہیں. آپ اور میں کھاد کرتے پھرتے ہیں, کبھی ہم نے یہ بھی سوچا کہ روزی کے ذرائع کیا ہیں؟ تو حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ گھر والوں نے مجھے ایک لڈو دے دیا اور میں نے وہ کھا لیا. فرماتے خدا خدا کر کے 40 دن گزارے, ورنہ ہر وقت دل چاہتا تھا فلاں کنجری کے یہاں چل, فلاں کنجری کے یہاں چل. زنا کی طرف طبیعت آمادہ تھی. تحقیق کرنے پہ پتا چلا کہ یہ لڈو چلتے چلاتے کسی کنجری کے یہاں سے آئے تھے. اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ آج میری تیری نگاہ ظاہر پہ ہے, باطن پہ نہیں, کہ اندر کیا اثرات ہیں. ہزاروں واقعات اس قسم کے ہیں کہ اگر ہم توجہ کریں تو پتہ چل جاتا ہے. حضرت مولانا مظفر حسین صاحب کاندھلی سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ, یہ وہ اللہ والا بزرگ ہے جو سیدہ مائی حلیمہ نبی کو دودھ پلانے والی مائی کے قدموں میں سویا ہوا ہے. جنت البقیع میں سیدہ حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے قدموں میں سویا ہوا ہے. اور یہ وہ اللہ والا ہے کہ جس کے حلق کو نواب رامپور, نواب دکن حیدرآباد, نواب ملیر کوٹلا, نواب بہاولپور, یہ بڑے بڑے مسلمان نواب اس زمانے کے مولانا کے حلق کو استعمال کیا کرتے تھے. آپس میں بحث کرتے تھے کہ اگر ہضم ہو گیا تیرا کھانا تو حلال کا, اگر الٹی ہو گئی تو حرام کا ہے. یعنی مولانا مظفر حسین کے حلق کو کسوٹی کے طور پہ لوگ استعمال کیا کرتے تھے. آج میرا تیرا پیٹ گندا نالا بنا ہوا ہے, گڈر سسٹم بنا ہوا ہے. اس میں ایتر پھینک دو انشاءاللہ وہ بھی ہضم, اس میں سور پھینک دو وہ بھی ہضم, اس میں گند پھینک دو وہ بھی ہضم, ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا. صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے, اللہ پاک ہمارے لیے یہ ساری چیزیں کہلواتا تھا. عرض کیا کالی کملی والے دعائیں مانگتے ہیں قبول کیوں نہیں ہوتی؟ اگلی امت کے لیے بتانا تھا. فرمایا میرے صحابہ کپڑا حرام کا ہوگا, پیٹ میں حرام ہوگا, آنکھ میں حرام ہوگا, دل میں حرام ہوگا, نیت میں حرام ہوگا اور ارادے میں حرام ہوگا, اور ہاتھ اٹھائیں گے اور یوں کہیں گے یا رب یا رب یا رب. حضور نے فرمایا تڑپ تڑپ کے مر جائیں گے مگر خدا ان کی بات کو سنے گا نہیں. علامہ اقبال کی بات یاد آ گئی. اب تک تو میں نے اللہ والوں کی, اور میں جس بزرگ کا ذکر کر رہا ہوں یہ اتنا کامل بزرگ تھا مولانا محمد یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ. یوں حدیث پاک پڑھا رہے ہیں بیٹھے ہوئے, عجیب مشغلہ تھا ان حضرات کا. قرآن حدیث پاک پڑھا رہے ہیں, دارالعلوم دیوبند میں صدر مدرس تھے, بخاری شریف کتاب بند بھی نہیں کی. مولانا محمد یعقوب صاحب مجذوب آدمی تھے نا, شروع ہو گئے دیوبند اور دیوبند کا سارا شہر, دیوبند اور دیوبند کا سارا شہر, دیوبند اور دیوبند کا سارا شہر, میں بھی میری اولاد بھی سارے. ایک اللہ والے نے اٹھ کر یوں منہ پہ ہاتھ رکھ دیا, فرمایا حضرت بس کرو. خود ہی پوچھنے لگے میں نے کیا کہہ دیا, کہ یوں کہہ رہے تھے دیوبند اور سارا شہر, دیوبند اور سارا شہر. فرمایا اب یوں ہی ہوگا, 15 جنازے اٹھیں گے ایک ایک وقت میں. آئی طاعون کی بیماری, خود بھی اور مولانا کا گھرانہ بھی, 15 آدمیوں کا جنازہ ایک ایک وقت میں پڑا گیا. اس لیے ساروں کو بھیک منگانا سمجھا کرو. جب بھی صدقے کی بات کی اندر شیطان انگلی مارتا, لگا مولوی مانگنے. خود مولانا کا بھی انتقال اس بیماری میں ہی ہو گیا. اتنے اللہ والے لوگ تھے جو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے تھے, حدیث پاک پڑھا کر کے لذت لیا کرتے تھے, ان کو درود پاک میں لذت آتی تھی. تو میں عرض کر رہا تھا کہ ہمارا اپنی روزی کی طرف بالکل خیال نہیں, ملے صحیح. ڈاکٹر اقبال بھی کہتا ہے اے طائر لاہوتی, اس رزق سے تو موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی. اس رزق سے مر جانا اچھا ہے, اس کھانے سے مر جانا اچھا ہے جو تیرے پروں کو کاٹ کے رکھ دے, جو تیری پرواز کو ختم کر دے, جو تیری زندگی کا وقار ختم کر دے. اقبال مرحوم نے بڑی اچھی باتیں کہی, لیکن تم مطلب کی تو لے لیتے ہو کالجوں میں, سکولوں میں, اور باقی پڑھے کر دیتے ہو. اقبال ہی تو کہتا ہے ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں, ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں, قناعت نہ کر عالم رنگ و بو پر, چمن اور بھی آشیاں اور بھی ہیں. میرا عرض کرنے کا مدعا اور منشا یہ ہے کہ آج ہم نہ تو یہ سوچیں کہ رشوت کے پیسوں سے کپڑا خرید رہے ہیں, نماز پڑھیں گے تو کیسے ہوگی, ٹھگی مار کر بلیک مارکیٹ کر کے حرام کمائی کر کے کھانا اور گوشت چلا رہے ہیں تو برکت کیسے آئے گی اور اس میں لذت کیسے آئے گی. اس لیے قرآن کریم نے کیا فرما دیا, ظہر الفساد فی البر والبحر,
زمین میں، زماں میں، خشکی میں، تری میں، گھروں میں، مکانوں میں، دکانوں میں، برادریوں میں، خاندانوں میں، قبیلوں میں، ظہر الفساد فی البر والبحر، دفتروں میں، بازاروں میں، مارکیٹوں میں، شہنشاہ کے محل میں، مزدور کے گھر میں، مزارے کے گھر میں، ذمہ دار کی کوٹھی میں، قرآن کہتا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر، فساد مچ گیا زمین میں، زماں میں، بازار میں، مارکیٹ میں، محلے میں، برادریوں میں فساد ہو گیا، شرارت آ گئی، تقریب آ گئی۔ الہ العالمین کیوں آ گئی یہ بیماری؟ یہ نا اتفاقی کیوں آئی؟ یہ آپس میں عداوت کی بیماری کیوں آئی؟ کھادوں کی وجہ سے آئی؟ سپرے کی وجہ سے آئی؟ فرمایا نہیں نہیں، بما کسبت ایدی الناس، تمہاری بدعمالیوں کی وجہ سے، تمہاری کرتوت کی وجہ سے، تیری روح سیاہی کی وجہ سے فساد آ گیا۔ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، خدا کہتا ہے پھر میں ان کو تھوڑا سا عذاب چکھاتا ہوں ان کی ہوئی کا۔ خط لکھتے ہیں آپ رشتہ دار کو، یار کو، اسے بار بار پڑھتے ہیں، کوئی ایسا لفظ نہ چلا جائے جس سے رشتہ داری ٹوٹ جائے، جس سے یاری ٹوٹ جائے۔ کبھی عمل کرتے وقت بھی یہ سوچو نا، ایسا نامہ اعمال آگے نہ چلا جائے جس سے میرا رشتہ خدا سے ٹوٹ جائے۔ رشتہ داروں سے ٹوٹ گئی، ممکن ہے اور رشتہ دار بن جائیں، ایک یار سے ٹوٹ گئی ممکن ہے اور مل جائے، اور اگر خدا سے ٹوٹ گئی تو ہم کہاں ڈوب کے مریں گے؟ وہ کون سا راستہ ہے جو اپنے لیے ہم عافیت کے لیے عافیت کا تلاش کریں گے؟ لوگ گناہ کو گناہ نہیں سمجھتے، گانے سنتے ہیں سارا دن بدماش کنجریوں کے، اور اس کو کوئی گناہ نہیں سمجھتا۔ آنکھیں حرام دیکھتی ہیں، پیر حرام کی طرف چلتے ہیں، اس بات کی کوئی علامت نہیں کہ قوم ہدایت کی طرف جا رہی ہے، لوگ ہدایت کی طرف جا رہے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ہمارے وہ بگڑ، یہ جو اس وقت کی نسل ہے نا ہماری چھوٹی پنیری، یاد رکھو یہ تمہاری قبر پہ ٹھوکر مارنے نہیں آئیں گے۔ ان کی تربیت ٹیلی ویژن اور وی سی آر سے ہو رہی ہے، یہ تیری قبر پہ میری قبر پہ تھوکنے نہیں آتے۔ یہ کچھ تو خیال کرو اپنی عادت کا، اپنی نسل کا، اپنے خاندان کا، کہ یہ جا کدھر کو رہے ہیں۔ آج کل کوشش کرتے کرتے قابو نہیں آتا، جو کوشش نہیں کرتے وہاں کیا بنے گا؟ اس لیے قرآن کریم نے اعلان کر دیا، فرمایا قُلْ إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ۔ خدا بھی بڑا بے نیاز ہے، وہ کہتا ہے میں تجھے جانتا ہوں۔ ماں باپ کا کہنا مانتا، میرا کہنا نہیں مانتا، برادری کا کہنا مانتا ہے، میرا کہنا نہیں مانتا، اولاد کے کہنے پر مجبور ہو کے چلتا ہے، میں خدا کے کہنے پہ نہیں چلتا۔ ازواجکم، بیویوں کے کہنا مانتے ہو، مجھ خدا کا کہنا نہیں مانتے ہو۔ برادریوں کے سامنے مجبور ہو جاتے ہو، میں خدا عز و جل حی و قیوم کے سامنے مجبور نہیں ہوتے۔ دکان مکان کا فائدہ سوچتے ہو، میرے قرآن کی عظمت کو تم نے کبھی نہ سوچا۔ ہم سے تو وہ لوگ ہزاروں درجے اچھے نکلے جن کو مصیبت اور پریشانی کے عالم میں قرآن کریم ملا، لیکن انہوں نے اس کو خندہ پیشانی کے ساتھ صرف قبول نہیں کیا بلکہ اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے اس پہ عمل کر کے دکھلا دیا۔ کتنی بھی مصیبت آ گئی پرواہ ہی نہیں، ایک ایک جوان کے 11 ٹکڑے ہو گئے مگر کوئی پرواہ نہیں۔ سردی گرمی کا انتظام کرنا ہمیں آتا ہے، قبر کا انتظام تمہارا میرا جبریل کرے گا؟ کون کرے گا؟ قبر کا انتظام کون کرے؟ حشر کا انتظام کون کرے؟ پلسرات کا انتظام کون کرے؟ اللہ کی عدالت میں کھڑا ہونے کا اور اعمال نامے تلنے کا انتظام کون کرے؟ مجھے اور آپ کو شیشن جج کی پیشی پہ یقین ہے، وکیل کے پاس بھی جاتے ہیں، منشی کو یاد دلاتے ہیں، اور وہ آواز لگانے والے سے بھی کہہ کے آتے ہیں، 1-2 روپیہ اس کی جیب میں بھی ڈالتے ہیں کہ بھی میں سامنے بیٹھا ہوں، ذرا آواز زور سے لگائیے، کبھی منہ میں آواز لگا دے میرا بیڑا غرق ہو جائے۔ اگر مجھے اور آپ کو فکر نہیں، اللہ کی پیشی کا فکر نہیں، قیامت کا فکر نہیں، خداوند کریم کے سامنے جب ہم سب پیش ہوں گے اس وقت کا کوئی فکر نہیں۔
جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میری آنکھ کھل گئی. صحابی کہتا ہے میری آنکھ کھلی, میں نے سوچا میں جاؤں اپنے آقا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلا جاؤں. سبحان اللہ, وہ کتنے مقدروں والے لوگ تھے جو دن میں بھی آقا کی خدمت میں, رات کو بھی آقا کی خدمت میں جا رہے ہیں. فرماتے ہیں میں جو گیا, میں نے جا کے دیکھا کہ سرکار نے نماز کی نیت باندھی ہوئی ہے, نماز کی نیت باندھی ہوئی ہے. امام الانبیاء ساری رات نماز میں قرآن پڑھتا ہے, امتی صبح کی نماز نہیں پڑھتا اور جنت کی چابی جیب میں لیے پھرتا ہے, نماز نہیں ہے. جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے بھی سرکار کے پیچھے نیت باندھ لی. تہجد کا وقت تھا. ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے سمجھا تھا چلو 2 4 10 20 آیتوں پر حضور رکوع سجدہ فرمائیں گے, رکعت ہو جائے گی. ساری سورت بقرہ تلاوت فرمائی, 2.5 سپاروں کی ہے, 2.5 سپاروں کی ہے سورت بقرہ ساری. اور یوں تھوڑے ہی جس طرح ہم پڑھتے ہیں گدبد 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 کر کے کلام خدا ہو, زبان مصطفیٰ ہو صلی اللہ علیہ وسلم. سننے والا ابو ہریرہ ہو, ترتیل سے. ابو ہریرہ کہتے ہیں میرا بڑا یقین تھا کہ سورت ختم ہوئی, اب تو رکوع سجدہ ہو گئی, مگر آپ نے سورت کے ختم پر 2 3 4 مرتبہ فرمایا اللہم لک الحمد, مولا تیری تعریف کرتا ہوں, تو ہی تعریفوں کے قابل ہے. پھر آل عمران شروع کر دی, 1.25 سپارے کی وہ ہے, 3.25 سپارے ہو گئے. ابو ہریرہ کہتے ہیں میرا پکا یقین تھا کہ اس سورت کے ختم ہونے پہ تو رکعت ختم ہوئے گی, آپ نے سورت النساء شروع فرما دی. 5.25 پارے ایک رکعت میں اس نبی نے پڑھے جس کا تو کلمہ پڑھتا ہے, جس کا تو امتی بنا پھرتا ہے, اور اس نے ایک رکعت میں 5.25 سپارے پڑھے. تجھے ایک رکعت پڑھتے ہوئے پھانسی لگتی ہے. ابو ہریرہ کہتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح کو میں نے اپنے آقا کو دیکھا, سارے قدم مبارک ورم سے سوج گئے تھے, اتنے بڑے بڑے ہو گئے سوج کر. جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اپنے شوہر, سبحان اللہ, کسی کا شوہر ڈی سی, کسی کا شوہر کمشنر, کسی کا شوہر گورنر, اور کسی کا شوہر صدر, کسی کا گھروالا وزیر, عائشہ صدیقہ کروڑوں مبارک ہو تیری جوتیوں سے اڑی ہوئی خاک پہ, تیرا خامن امام الانبیاء, تیرا شوہر کالی کملی والا, تیرا شوہر وہ ہے جو عرش عظیم پہ بمائے جوتوں کے تشریف لے گیا. صبح کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب نظر پڑی تو قدم مبارک سوجے ہوئے. اللہ غنی عرض کرنے لگی میرے آقا آپ تو بخشے بخشائے ہیں, آپ کی بخشش کا, مغفرت کا اللہ پاک نے قرآن میں بھی اعلان کر دیا, اور آپ نبی معصوم ہوتا ہے, آپ تو نبیوں کے بھی امام ہیں, آپ اتنے پریشان کیوں ساری سر رات قرآن پڑھتے ہیں؟ ہائے ہائے ہائے, کیا جواب دیا ہے, سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا ایسا افلا کون عبدن شکورا, ایسا اللہ نے مجھے امام الانبیاء جو بنایا میں اس کا شکر ادا نہ کروں؟ اس نے مجھے اتنا عظیم نبی جو بنایا, نبیوں کا بھی امام بنا دیا 1,24,000 کا, میں اس کا شکر ادا نہ کروں؟